وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باب التوبہ پہ توبہ کا بیان۔ گناہ کر لیا ہے اس پر بندہ نادم ہو، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں معاف کروں گا، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اگلا باب شروع کرنا چاہیے، کل پڑھ لیں۔ باب الاستحباب خفض صوت بذکر الا بالمواضع التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها واستحباب الاكثار من قول لا حول ولا قوة الا بالله۔ مستحب ہے ذکر میں آواز پست کرنا، ذکر و اذکار ہو تو آواز پست، نیچی آواز ہو، زیادہ اونچا نہ ہو۔ ہاں الا فی المواضع التي، مگر وہ جگہ ہیں جہاں شریعت میں وارد ہوا ہے بے رفع آواز اونچی کرنا، تو شریعت نے کہا ہے کہ یہاں اونچی بولو تو وہاں ٹھیک ہے اونچی بولے۔ کالتلبیۃ، جس طرح ابرا حاج لبیک کہنا۔ اس کے علاوہ وہ استحباب الاکثار من قول، اور مستحب ہے کثر سے پڑھنا قول لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آدمی عام اونچا ہی پڑھتا رہے چلتا پھرتا، لا حول یعنی نہیں ہے بچنا، نہیں ہے بچاؤ برائی سے، ولا قوت نہیں ہے قوت نئے کام کرنے کی، لا حول عن المعصیت ولا قوت للطاعات الا بتوفیق اللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے بچنا برائی سے، تو نہیں ہے قوت نئے کام کرنے کی۔ یہ وظیفہ، یہ کلمہ آدمی زیادہ پڑھتا رہے اونچی آواز سے بھی تو کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں جہاں پست ہے تو وہاں پست رکھے۔ حدثني ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا محمد بن فضیل و ابو معاویہ عن عاصم عن ابی عثمان عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں موجود تھے۔ فجعل الناس یجہرون بالتکبیر، لوگ شروع ہو گئے وہ اللہ اکبر الفاظ اونچی اونچی کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اونچی آواز سے۔ سفر کے اندر چڑھتے ہیں پہاڑوں پر، اترتے ہیں پہاڑوں سے تو اونچی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ایھا الناس، او لوگو اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ پر نرمی کرو، نہ چلاؤ، نہ اپنے گلے پھاڑو، تکلیف بھی ہوتی بعض دفعہ سننے والوں کو بھی تھے، بولنے والے کو بھی۔ اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر ترس کرو، انکم لیس تدعون اسما ولا غائبا، تم نہیں پکار رہے ہو اس کو جو کوئی بہرا ہو یا غائب ہو۔ اللہ کو بہرا یا غائب ہے، وہ تو موجود حاضر ناظر سننے والا، تم نہیں پکار رہے بہرے کو نہ غائب کو۔ انکم تدعون سمیعا قریبا، تم پکار رہے اللہ کو جو سننے والا ہے، قریب بھی ہے بھی سننے والا تو ہے بھی قریب۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ قال وانا خلفہ، میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری پر سوار تھے تو میں آپ کے پیچھے تھا۔ وانا اقول، میں کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ پڑھ رہا تھا میں، تو آپ نے پھر ان الفاظ کی فضیلت بیان کر دی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فقال، فرمایا یا عبداللہ ابن قیس، عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا تیری رہنمائی نہ میں کروں ایک خزانے پر جو جنت کے خزانوں میں سے، جنت کا خزانہ ہے، بتلاؤں آپ کو؟ فرمایا کیا؟ فقلت، میں نے کہا بلا، کیوں یا خزانہ جنت کا ہو تو کیوں نہ ہم وہ سنیں۔ قال قل، تو کہا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے بچاؤ برائی سے، نہیں ہے قوت کام کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہو پھر گناہ سے بچ سکتے ہیں اور نئے کام کر سکتے ہیں۔ 50 دی آ گئی، 20 دی تھوڑی کھا لو تسی، ٹھیک پڑھو۔ قال حدثنا ابن عمر صاحب بن ابراہیم صاحب بن سعید بن سعید بن جميل بن سعید بن غیاث انا سمعنا ابي حضرت سننا وقال لنا بكم من فضل بن حسن الله سبحانه يذكرنا يعني بن زرين قال تميان بن ابي عثمان النبي موسى كانهم قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقون في سنيه، قال فجعل من رجل كلما لا يزن من صلاه سنيه من نادى لا اله الا الله وحده والله اكبر الله ابن، فقال صلى الله عليه وسلم انكم لتقولون سموا على غائب موسى عبد الله بن قيس ادلك على كلمه من ذكرنا الجنه قلت ما هي من يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوه الا بالله، قال محمد بن عبد العالم قال المؤتمرين كان بهم واسمعنا من النبي موسى قال وبينما
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرناه وقال حدثنا خلف بن هشام ابو ربيعه قال حدثنا محمد بن زيد بن ايوب نبي عثمان عن موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكرنا فحديث عاصم قال حدثنا سبحان بن ابراهيم قال صحابي قال خرجنا هزايم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فذكر حديث قال فيهم والذي تدعونهم يقربوا الى الله احدكم فانون انا رحل فذكر وہاں الفاظ یہ ہیں کہ جس کو تم پکار رہے ہو اقرب الی احدکم، وہ زیادہ قریب ہے تمہارے ایک کے من ان کے راحلات احدکم، تمہاری ایک کی سواری کی گردن سے. ڈاچی اونٹ ہوتا ہے نا سواری، میری گردن اے جی میں نیڑے نا تھوڑے اللہ اس کو بہت نیڑے، جس کو تم پکار رہے ہو وہ زیادہ قریب ہے تمہارے ایک کے، تمہارے ایک کی سواری کے گردن سے. ولیسا فی حدیث ہی، اس حدیث میں الفاظ یہ نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس واسطے ایسا ہی بولو. چلیے. قال حدثنا اسحاق بن ابن قال بن ابن شامل قال حدثنا ما بن غياث قال كان بس من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يدل قال كل من نزل الجنه او قال لا نزل من نزل الجنه فقل بلا رسول الله ولا قوه الا بالله. باب الدعوات والتعوذ. باب الدعوات والتعوذ. تب بیان ہے دعاؤں کا، دعائیں اور اللہ کی پناہ حاصل کرنا، پناہ لینا. قال حدثنا ابن قال بن سعيد قال حدثنا الحسن قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا الاسود بن يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير بن عبد الله بن عمر بن ابي بكر بن عمر قال صلى الله عليه وسلم على من يمدع ابن الغاوين اسرائيل قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ ابن دعان، مجھے آپ کی دعا سکھلائیے. ادو بھئی، وہ دعا میں کیا دوں نماز کے اندر. تو آپ نے فرمایا کل کہا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، قتیبہ کی روایت میں کثیرا، فلا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. چلیے. قال حدثنا ابو جاهل قال عبد الله بن محمد اخبرني ان رجل عثمان بن عفان يد بن ابي بن ابي خير ان سمع عبد الله بن عمر بن عاصم يقول ابو بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يا رسول الله ان انا ادعو بهم في صلاه بهم بيت ثم ذكر من بسم الله الرحمن الرحيم انه قال ظلما كثيرا. قال ابن بكر بن شيبه بكر بن لفظ ابي بكر قال بن ولنا شاب ان ابي هنا شدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهم ولا ولا من دعوه اللهم فاني اعوذ بك من فتنه النار ومن عذاب النار ومن القبر وعذاب القبر ومن شر الظلام. ان ابي هنا شدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوات، یہ الفاظ دعاؤں والے آپ دعا کیا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر. اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے فتنہ، آگ کے عذاب، قبر کے فتنہ، ازمائش قبر کا عذاب، ومن شر فتنۃ الغنا ومن شر فتنۃ الفقر. اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں غنا مالداری کے فتنے کی شر سے، تیری پناہ میں آتا ہوں غریبی کے فتنے کی شر سے. غنا بھی فتنہ ہے تو فقر بھی فتنہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ بچائے فتنے سے. ازمائش ہی ہے نا، بہت ہی مالداری بھی ازمائش ہے، بہت ہی غریبی بھی ازمائش. واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے کی شر سے، وہ قیامت سے پہلے آئے گا، اللہ بچائے. اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال اپنی رحمت کے برف اور اولوں کے پانی سے. اور رحمت ہی نا کہ اپنی رحمت کا پانی چاہے برف ہے چول ہے صاف کر دے. منقع قلبی من الخطایا، میرے دل کو پاک صاف کر دے گناہوں سے. کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح تو نے صاف کیا ہوا ہے سفید کپڑا محل کو، شاید کپڑا بھلے سفید وہ صاف ہی ہوتا ہے چٹا بالکل، کہیں داغ لگ جائے آپ دھو ڈالتے ہیں. جس طرح کپڑا سفید شفاف ہے نا کہ دل کو صاف شفاف بنا دے. وباعد بینی و بین خطایا، یا میرے گناہوں میں مجھ میں دوری ڈال دے، گناہ مجھ سے بہت دور ہوں. کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح تو نے دوری ڈالی ہوئی ہے مشرق اور مغرب میں. دیکھو مشرق کہاں ہے مغرب کا کتنا فاصلہ ہے، گناہ مجھ سے دور کر دے. اللہم فانی اعوذ بک من الکسل والحرم والمعصم والمغرب، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں میں سستی، کسل سستی، ہر کام میں سستی، ہر کام میں سستی اچھی نہیں سستی ہوتی. بندے میں ہوشیاری ہو، ہوشیاری تیزی والا طریقہ ہو ہی نہیں. ہاں جہاں آپ کام کرنے ایسا وہاں تو ایسا ٹھیک ہے نا، مطلب جو کام ہے نا ایسے کی گل وہ ایسے کر، لیکن سستی ہو، آپ نماز میں سستی کرتے اٹھتے نہیں ٹائم پر، اور کام سستی نقصان دہ ہے. یہ سستی دینی بھی ہے دنیاوی بھی ہے.
تیری پناہ میں آتا ہوں سستی سے والحرم میں بڑھاپے سے. بڑھاپا خطرناک ہوتا ہے. بڑھاپا بہت بندہ بوڑھا ہو گیا, اٹھنا بیٹھنا پیشاب کرنا کھانا کئی کام مشکل ہوتے ہیں. اللہ بچائے ایسے ہر بڑھاپے سے, بندہ کسی کا محتاج نہ ہو. والماسا میں گناہ سے, والمغرب میں اور تاوان چٹی قرضہ, سر پر قرضہ چڑھ جائے تو بڑی مشکل ہے, پھر نیند نہیں آتی رات کو کہ میں نے دینے پیسے. گناہ میں آتا ہوں بڑھاپے سے, والماسم گناہ سے, والمغرب میں اور قرضے سے چٹی سے. زندگی موت کے فتنے سے. چل چل چل. قال ابن مهوارك من سلمان كان من ناس مالك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعوذ من أشياء من ذكر أن بل بقل من قال حدثنا بكر بن نافع بن هذا بن أسداء النبي من هذا سيد من أوار من قال من شيخ من هذا البابي ناس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمي هؤلاء من دعوة الله من سبيل من بكر والقصر اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں من البخل کنجوسی بخل سے, والکسل سستی سے, وادل عمرے اور نکمی عمر سے, ذلیل نکمی محتاجی والی. عمر تو لمبی ہو گئی ہے لیکن آج محتاج ہو گیا ہے, محتاجی والی. تیری پناہ میں آتا ہوں ہلکی ہے نکمی عمر سے اور عذاب قبر سے, ومن فتنۃ المحیا والممات. تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے. زندگی میں فتنے آ جائیں, دین پر دنیا پر آزمائشیں, اس طرح موت کے ٹائم فتنے اللہ بچائے. تو تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ پکڑا کرتے تھے من سوء القضاء, برے فیصلے سے. یعنی کوئی فیصلہ بندے کے لیے برا ہو, یعنی کوئی معاملہ تقدیر کا, تقدیر تو اللہ لکھی پہلے پتہ اللہ تعالیٰ کو, تو کسی کے لیے کوئی بال باتیں نقصان دہ ہوتی ہیں تو اللہ جو تقدیر میری ہے وہ اچھی بنا دے. یعنی تو میں تیری پناہ آپ پناہ پکڑتے تھے من سوء القضاء, بری قضا سے, برے فیصلوں سے. مثلا بندے پر موت کی بڑی خطرناک طرح کی آ گئی ہے, یہ فیصلہ ہی رب کا, تو اس طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں. تیری پناہ میں اللہ پناہ پکڑتے تھے من سوء القضاء, برے فیصلے کی برائی سے, ومن درک شقاء, بدبختی کے پانے سے. شقاء بدبختی, اللہ نہ کرے کسی پر کوئی بدبختی آ جائے, حالات خراب ہو جائیں, بدبختی. ومن شماتِ الاعداء, اللہ کی پناہ مانگتے تھے دشمنوں کے خوش ہونے سے. ایسی مصیبت آئے کہ دشمن ہر طرح ہے ہو, آپ پر مصیبت آئے تو کافر دشمن وہ ہنستے ہیں, یا اللہ ایسا موقع نہ آئے. اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. ومن جہد البلاء, مصیبت کی مشقت سے. ایسی مصیبت آئی کہ بڑی مشقت والی, بڑی بوجھ والی ہے, تو یہ دعا پڑھتے آپ, یا اللہ بچا مجھ کو برے فیصلے سے اور بدبختی کے پانے سے, دشمنوں خوش ہونے سے, ومن جہد البلاء, اور مصیبت کی مشقت سے. عمر نے اپنی حدیث میں کہا ہے, سفیان نے کہا شکو انی زدت واحدۃ منھا, مجھے شک ہو رہا ہے کہ میں نے ایک لفظ بڑھا دیا ہے. خیر یہ لفظ سارے ہی ثابت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک لگتا ہے کہ ایک لفظ میں نے شاید بڑھا دیا ہے. چلیے. ہاں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے, جو آدمی کسی مقام پر ٹھہرے, منزل کہیں پڑاؤ, مسافر آدمی ہے, سٹاپ کرنا ہے, ٹھہر گیا وہاں پر یا چند دن ٹھہر گیا, تو جو ٹھہرے کسی مقام پر ٹھہرنا, پھر کہے دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں. مکمل کلمات قرآن کی آیات, اسماء حسنہ, تو میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کی ہوئی ہے. یہ دعا پڑھ لیں جہاں ٹھہرا ہے, جہاں اترا ہے, چاہے آدھے گھنٹے کے لیے, ایک گھنٹے کے لیے, رات دن کے لیے, یہ دعا پڑھ لیں تو لم یضرہ شیء, اسے کوئی شے نقصان نہیں دے گی,
حتیٰ یرتحل من منزلہ ذالک، حتیٰ کہ اس جگہ سے وہ روانہ ہو جائے۔ وہ آدمی یہ دعائیں یاد رکھے، جہاں ٹھہرنا ہو، جہاں کچھ ٹائم گزارنا ہو، یہ دعا پڑھ لیں۔ جی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، جو میں ملا ہوں بچھو سے کہ ڈس دیا مجھ کو گزشتہ رات، یعنی مجھے گزشتہ رات بچھو نے کاٹ دیا ہے، تو کیا ہی تکلیف ہوئی مجھے۔ آپ نے فرمایا اما لو کنت، خبردار اگر تو نے کہا ہوتا جب شام کی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم تضرک، کہ اللہ کے مکمل کلمات کی بنا میں آتا ہوں ہر شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، تو لم تضرک، تجھ کو یہ جو ہے بچھو نقصان نہ دیتا۔ اور یہ دعا بڑی ہی اس کا مقام ہے، بڑا ہی فائدہ، بڑا اثر ہے۔ یہ دعا پڑھ لے، نہ سانپ کاٹے، نہ بچھو کاٹے، نہ کوئی جن تنگ کرے، یہ دعا پڑھے جب شام کریں آپ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جہاں ٹھہرنا وہاں بھی یہ دعا پڑھیں۔ چلو باب دعائے عند النوم، بیان ہے سونے کے ٹائم دعا کرنی، آدمی دعا کر کے سوئے، بڑے فائدے ہوتے ہیں اس کے۔ چلیے قال حدثنا سمع بن شيبان صح بن ابراهيم الفلان سمع بن قال سمع قال ابن جرير انه سلينا سمع بن قال ابن براين بن عازم انه فلان قال انه ابن حسن يا كفت وزما قال صلاه ابن سمع سجدنا على شيطان لا من ثم قال المؤمن برا بن عازب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے مسجد اپنے بستر پر جگہ پکڑ لے، جگہ لیٹنے کی مسجد، اپنے بستر پر آ جائے، فتوضا وضو اگل صلاۃ، پھر وضو کر، پہلے وضو نماز جیسا، ان پورا وضو شریع کر، پھر استجی علی شق الایمن، پھر بستر پر لیٹ دائیں پہلو پر سجدہ پاسا، پھر کہے دعائی اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے حوالے کر دیا، اللہ میں نے اپنا معاملہ سپرد کیا تیری طرف، والجات ظہری الیک، میں نے اپنی پشت کا سہارا لگایا ہے طرف تیری رغبت شوق کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، میری پیٹھ کا سہارا تیری طرف ہے، اور پیٹھ بات چاہیے سہارے کی لوڑ کہ اللہ ہی سہارا ہے، لا ملجا ولا منجا من کا، نہیں ہے جائے پناہ، نہیں ہے جائے نجات تیرے عذاب سے مگر تیری تو، تیرے عذاب تو کوئی چھٹکارا ہے نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی جائے نجات نہیں، مگر طرف تیری ہے، تو نجات دینی۔ آمن تو بے کتابک الذی انزلتا، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو تو نے اتاری ہے، قرآن مجید، وبنبیک الذی ارسلتا، تیرے اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا پڑھنی ہے وضو کر کے سون لگے، تو فرمایا وجعلہن من آخر کلام، یہ دعا آخر میں کر اپنی کلام میں، انہیں اس صبح پہ بولنا نہیں ہے، اب وضو کیتا دعا پڑھی چپ کر سو گئے، تو کی فائدہ ہوئے گا؟ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر دوسرا فوت ہو گیا، مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو فوت ہوگا تو کلمہ اسلام پر، دین اسلام پر ہوگا، تیری موت اسلام پر ہوگی، کلمہ توحید پر ہوگی۔ قال کہتے فَرَدَدْتُهُنَّ، میں نے الفاظ پھر دہرائے تاکہ ان کو میں یاد کر سکوں، بھی آپ دوبارہ تصدیق کر دیں کہ ہاں ان دعا یاد کر لی ہے، میں نے لٹائے الفاظ تاکہ میں ان کو یاد کر لوں، آپ سے یاد دہانی، یاد ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لوں کہ ہاں بھی آپ کو یاد ہے، صحابہ کرام پھر سناتے آپ کو، یہ سن لو، اس سے معلوم ہے کہ طلباء بھی سنایا کر سب کو تاکہ پتہ بھی کسی یاد کر لے۔ تو فقول تو میں نا جب دعا سنائی تو میں نے کہا آمنت برسولے کا، دعا سی آمنت بنبیے کا، سکھایا آپ نے کہ میں کہتا آمنت برسولے کا الذی ارسلتا، میں نے ایمان لایا تیرے اس رسول پر کہ تو نے بھیجا ہے، اور رسول تے نبی کو بہت فرق نہیں ہے، ہاں یہ فرق ہے رسول ہوتا ہے مستقل رسالت والا، انہوں کتاب ملتی، وحی ملتی ہے، شریعت ملتی ہے، خود ملتی ہے، تے نبی جڑا پہل نبی تابع ہوتا ہے انہوں کتاب نہیں ملتی، ہاں وہی آتی ہے، انہوں کا تو فرق ہے، بہرحال قریب قریب نے، تو لفظ بولا رسول کا، قال آپ نے فرمایا قل آمنت بنبیے کا، وہ کہے وہی الفاظ جو میں نے پہلے پڑھائے تھے، آمنت بنبیے کا الذی ارسلتا،
یہ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ نے جو دسیا وہ ثواب تے فضیلت تے اے بندہ پڑھ کے پوے تے وہ دی موت اسلام تے ہے یہ انہاں لفظاں واسطے آمنت بنبی کا جس اے لفظ ہون تے تو نویں لفظ اور بول دے چاہے مفہوم وہی ہے تے اس یہ بھی ہے کہ جو استاد پڑھاوے نا آدمی کوشش کرے وہی لفظ یاد کرے. چلیے قال حدثنا محمد بن مسلم بن رئيس قال سنة سعد بن بدر بن برائد بن عازب بن النبي صلى الله عليه وسلم وسن غيرنا من سلمان بن ابي سهم وذا في حديثنا سنة الناس بها سبا خير قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا قال حدثنا بشارين قال عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا ابن عمر بن مراد قال سمعت سعد بن ابي بكر حديثا انا برائد بن عازب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجل اذا قدم سجن من الليل يقول اللهم اسلمت ناصر إليك وجهت بدي إليك وجعلت سهري من إليك وانفصلت من أمري إليك ورفضت إليك ولما رجع ولمن جاء منك من الله إليك من منطق بكتابك الذي أنزل برسولك أنزلت رسول آیا رسول کا یہ لفظ پھر معنی یعنی وہ ہو رہا ہے انا ما تماتنا على فطرة ولم يذكر ابن بشر في حديث من الليل قال ذني هنا قال انا ولا حسين ابي سان كان من ايضا واسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يا فلان اذا فتنا الى فراشك من بمثل حديث عمر بن مرثان غير انه قال وانا بيجيك من الذي يصدق من الايات من الفطرة من اصبحت من سبتم خيرا قال انت ابن مسلم بن شرب قال انت محمد بن جعفر قال شبتنا ابي سان كان ابن سامر يا جبر من يقول من صلى الله عليه وسلم من رجل من سن ولم يذكر سبت الناس بان خيرا قال اگر تم صبح کر لی تو حاصل کرے بہت خیر. قال سلم بن بدر بن مازن قال ابن شبت عبد الله بن ابي سفر بن ابي بكر بن ابي موسى انا برانا برانا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اذا فرضنا تجن قال من باسمك آیا میں باسمك متعايدا تستغفر قال الحمد لله الذي جب آپ آتے ہیں اپنے بستر پر سونے کے لیے تو کہتے اللہم باسمک احیا و باسمک اموت. اللہ تیرے نام سے میں زندہ ہوں گا تیرے نام سے میں فوت ہو رہا ہوں. یہ نیند بھی موت کی بہن ہے. اور جب جاگتے فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا. تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم کو جو زندہ کیا اس کے بعد کہ ہم کو مارا تھا انہیں سلایا تھا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ طرف اسی کی ہم نے چلے جانا ہے. ان قیامت کو اٹھنا قبروں سے طرف اس کی ہم نے جانا ہے اٹھنا قبروں سے. تو جب سونا ہے اللہ باسمک احیا و باسمک اموت. جب جاگنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وإلیہ النشور. قال عن قال قال سمعت عبد الله بن عرسني حديثنا عبد الله بن عمر ان من الرجل اذا قال سجم قال من قلت من نفسي وانت توفى من هلاك من ماتهم وما هي اننا هي ان فقد هم وانا ماتهم فقال الله لما سلغان عافيه فقال لهم. آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا جب وہ جائے اپنے بستر پر وہ کہے اللہم خلقت نفسی اللہ تو نے میری جان پیدا کی ہے وانت توفاها اس کو تو ہی فوت کر رہا ہے یعنی اس کو سلا رہا ہے. لاکا مماتوہا و ماہیا تیرے لیے ہے اس کا مارنا زندہ کرنا. تیرے اختیار میں اس جان کو موت دے دے زندہ کر دے. ان احییتہا فاحفظھا اگر تو اس کو زندہ کر دے جگا دے تو اس کی حفاظت کرنا. وَإِنْ أَمَتَّهَا اس کو تمہیں مار دینا نیند کے اندر ہی تو فاغفر لها اس کو معاف کر دے. اللہم انی اسألک العافیت اللہ تجھ سے میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. عافیت صحت میں بچا رہا ہوں ہر تکلیف دکھ سے. فقال له رجل ایک آدمی نے آپ سے کہا اسمیت ھذا من عمر نہ اسمیتا کیا تو نے سنا اس کو عمر سے. ایک آدمی راوی نے کیا یہ اور تو نے یہ دعا عمر سنی ہے. فقال نہیں من خیر من عمر عمر سے بہتر شخصیت سنی ہے. جناب عمر سے بھی بہتر شخصیت سے دعا سنی ہے. کون یعنی من رسول اللہ کے رسول سے. قال ابن نافع فی روایت ہی اور عبداللہ بن حارث ولم یذکر سمیت مطلب سمیت نہیں آئے. چلیے إذا أردنا أن ينام ربنا فجمنا شكرا لمن سمع يقول اللهم ربنا رب السماء والأرض رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء من خلق الحب ونبعنا ونقول تغرد والذي والفرقان والعاصي. تو ابو صالح ہمیں حکم کرتے تھے جب ہمارا ایک ارادہ کرتا کہ سوئے کہ لیٹے اپنے دائیں پہلو پر. یہ طریقہ ہے سجے پاس ہے کروٹ ہے نا لیٹے دائیں پہلو پر پھر دعا پڑھے اللہم رب السماوات اللہم یا رب وہ بناتا ہے نا منصوب ہے اللہم یا رب السماوات اے اللہ اے آسمانوں کے رب زمین کے رب و رب العرش العظیم عرش عظیم کے رب مالک ربنا یا رب اے ہمارے رب رب کل شین
ہر شے کے رب پروردگار فالق الحب سب یا اے دانہ پھاڑنے والے، دانہ پھٹتا ہے زمین میں انگوری آتی بار، فالق الحب دانے کو پھاڑنے والے، ودوا گٹڑی کو پھاڑنے والے، منزل التورات والانجیل اتارنے والے تورات انجیل والفرقان فرقان قرآن مجید، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیۃ، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں ہر شے سے جس کی پیشانی کو تو پکڑنے والا ہے۔ اور پیشانی پھاڑ لیا بندہ کی مطلب اللہ کنٹرول ہے، پیشانی پکڑ لی کنٹرول کر لیا، اللہ کے قبضے میں ہر ایک کی پیشانی ہے، تو پکڑنے والا ہر ایک کی پیشانی کو۔ اچھا اللہم انت الاول، اللہ تو اول ہے، تو ہی اول ہے، پہلے کوئی شے ہے ہی نہیں، اللہ ہی اول تے اللہ ہی آخر، تو اول ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے شے کوئی نہیں، وانت الآخر، تو آخر ہے، چیزیں ختم ہو جائیں گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ موجود ہوگا، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں ہوگی۔ وانت الظاہر، تو ظاہر ہے، اپنے جو ہے نا قدرتوں سے ظاہر ہونے والا ہے، نظر آ رہا ہے کہ اللہ ہے، ایک ہے ظاہر جاننے والا ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے، یا تو بلند ہے، یا کہتے ہیں تو اوپر شے بلند ہو، تو بلند ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے۔ وانت الباطن، تو پوشیدہ ہے، یا تو باطن جاننے والا ہے کہ تیرے سامنے کوئی شے پوشیدہ نہیں، تو باطن پوشیدہ جاننے والا ہے، تجھ سے کوئی شے چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ ایک زین الدین، اللہ یہ تمام تعریفیں کی ہیں، اللہ ہم سے قرضہ اتار دے، ایک قرضہ ہم سے ادا کروا دے، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اللہ ہمیں غریبی سے بے نیاز کر دے، بچا لے۔ وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ، یہ صحابی جو راوی ہے نا روایت کرتے اس روایت کو ابو ہریرہ سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے قال حدثني ابي حميد بن من بيانا ان خلق خلينا كهنا سهلنا بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا امرنا اذا قال ما تاجنا ان قلنا تقول بمسيح حديثنا بن جرينا وقال ابن شرك الله بنا سيدنا خلقنا وقال شبابنا بكرا خلقنا ابن ابي ولدنا خلقنا ابي ولدنا بكرا بين من علينا وبن سمنا كل احملنا ما شيئا بصارنا برقنا عند قلبنا بنت من صلى الله عليه وسلم قال قال الحمد رب السماوات والارض۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی بیٹی آپ سے خادم کا سوال کر رہی تھی، خادم کو لونڈی غلام دے دو، تو اس کو آپ نے فرمایا قول ہی فاطمہ تو یہ دعا پڑھا کر اللہم رب السماوات السبع، بے مثل حدیث سہیل وہی حدیث ہے کہ اے اللہ اے ساتوں آسمانوں کے رب، وہ مکمل دعا جو وہ پڑھا کر، تو خادم سے یہ دعا بہتر ہے۔ چلیے قال حدثني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم الى فراشهم فليأخذ الله خلق فراشهم ولا يسلم الله غناهم۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا ایک اپنے بستر پر آئے فلیاخذ داخلۃ ازارہ، اپنے تہبد کا ایک کنارہ، ایک داخلہ کا کنارہ ہے کہ لڑوا کنارہ پکڑ لے، فلینفذ بہا، اسے جھاڑے اپنے بستر کو جھاڑے، کوئی شے نہ پڑی ہو وہاں پر، کوئی یہ بچھو پڑا ہو یا کوئی اور شے پڑی ہو تو اس کو دور کر دے۔ یسم اللہ، بسم اللہ پڑھے نا، فإنہ لا یعلم ما خلفہ، بعد اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اٹھنے کے بعد وہاں کون سی شے نائب بن گئی آ گئی ہے، وہ تو رات صبح اٹھا نا بستر سے، کہ بعد میں دن کو شاید کوئی وہاں داخل ہو گئی ہو، وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا شے اس کی جانشین یعنی وہاں آ چکی ہے اس کی فراش پر۔ فَإِذَا رَادَ يَسْتَجِعَ، جب چاہے کہ لیٹنا ہے تو فَلْيَسْتَجِعْ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، اپنے دائیں پہلو پر لیٹے اور یہ دعا پڑھے اللہم ربی بیکا وذات جنبی و بیکا ارفعہ، اے اللہ میں رب تیرے نام سے تیری برکت سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا ہے اور تیرے نام کی برکت سے تو اٹھاؤں گا اپنے پہلو کو۔ ان امسکت نفسی فاغفر لها، اگر تو میرے جان کو قبض کر لے انہیں سونے میں مار دے تو اس کو بخش دینا۔ کئی بندے سوئے پڑے مر جاتے ہیں، صبح دیکھا تو فوت ہوئے پڑے، نیند کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ اگر تو روکے میں نفس کو تو فاغفر لها، اس کو بخش دینا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَ، اگر چھوڑ دے میری جان کو تو فاحفظها، تو اللہ پہ دن کو اس کی حفاظت کرنا، بما تحفظ به عبادك الصالحین، جس طرح تو اپنے ایک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چلیے قال حدثنا بكر بن كلام قال ثم يكون باسم ربي وذات جنبي وانا يدنا في برهان قال ابن بكر بن شباب قال يزيد بن هارون انا ما سلمت الناس سبنا سننا على سنه قال اذا قامنا على فراش فالحمد لله الذي قام سبحانه وقفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اوا یا جب جگہ پکڑتے یعنی آتے اپنے بستر پر
تو قالا دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں پانی پلایا، ہمیں کفایت یعنی ہر کام سے کفایت کر دی۔ اللہ ہی کافی ہے نا، سارے کام کر رہا ہے، ہماری کفایت کی یعنی ہمیں ہمارا کام، ہماری ہر مشکل حل کر دی۔ وآوانا ہمیں جگہ دے دی، مکان دے دیا، بستر دے دیے۔ تو تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہمیں کفایت کی، وہ کافی ہو گیا ہر کام میں ہمارا، اور ہمیں جگہ دی۔ فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ، کتنے بندے ہیں انہیں کوئی نہیں کفایت کرنے والا، انہیں کام ادھورے پڑے ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے، انہیں کام کو پورے نہیں کرتا، اللہ کام پورے کرتا ہے۔ کتنے بندے ہیں ان کی کوئی نہیں کفایت کرنے والا، کوئی نہیں کافی ہونے والا۔ ولا موویہ، کتنے بندے ہیں انہیں کوئی نہیں جگہ دینے والا، پھرتے ہیں وہ سڑکوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں، باہر، سردیوں گرمیوں میں، مکان ہی کون، جگہ ہی کون، چارپائی کون، اللہ تو نے ہم کو حاشیہ دی ہے۔ ولا موویہ، نہ اس کو جگہ دینے والا کوئی ہے۔ وہ اللہ کی بڑا تعریف کرے کہ اللہ نے ہمیں کھلایا ہے، پلایا ہے، ہمارے کام ہر مشکلیں حل کیے ہیں، ہمیں مکان دیے ہیں۔ کتنے بندے اللہ کے ایسے ہیں جنہیں کوئی نہیں کفایت کرنے والا کہ نہ جگہ دینے والا۔ بابل فی باب فی الادعیات، دعاؤں کا، دعائیں بے شمار ہیں، ہر جگہ میں دعا رہی ہے، دعاؤں کا بیان۔ چلیے دعا ہمارا ترجمہ ساری آتا ہی، دعا ہمارا میں کا ترجمہ آتا، کل ہی بار پڑھ لیں، ہاں ٹھیک۔ پڑھی جاتا ہے۔ اللہ تیرے لیے میں مطیع ہو گیا، تجھ پر میں ایمان لایا، تجھ پر میں نے توکل کیا، تیری طرف میں رجوع کیا، بے کا خاصا تیری بنا پر میں نے اوروں سے جھگڑے کیے۔ اللہ میں تیری عزت کی بنا میں آتا ہوں، نہیں کوئی معبود مگر تو، اس بات سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے۔ تو زندہ ہے جو فوت نہیں ہوگا، اور جن انسان فوت ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے واسارا، اور آپ سحری کرتے، بھی صبح ہونے والی، تو آپ دعا پڑھتے سامع سامعون بحمد اللہ، سننے والے سن لیا ہے اللہ کی حمد سے، وہ اس نے بلائی، اور اس کا اچھا ہم پر انعام کرنا، اللہ کا ہم پر اچھا احسان، یہ بلا ہوندہ نعمت دینا، اس کا اچھا ہم پر انعام کرنا۔ ربنا اے رب ہمارے صاحبنا، ہمارا ساتھی بن جا، وافد لینا، اور ہم پر جو احسان فرما، فضل فرما، آئذن باللہ من النار، ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں آگ سے، اللہ کی پناہ لے رہے ہیں النار جہنم سے۔ آپ یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی، اللہ بخش دے میری خطا، بھول و جہلی، میری نادانی و اسرافی، میرا حد سے بڑھنا میرے معاملے میں، اور جو تو جانتا ہے مجھ سے زیادہ۔ اللہم اغفر لی، اللہ بخش دے مجھ کو جدی، میرے ارادے والا گناہ، واضلی مذاق والا گناہ، و خطائی بھول والا گناہ، و عمدی جان بوجھ کے گناہ، و کل ذالک عندی، یہ سارے گناہ میرے پاس۔ دیکھو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ حالانکہ گناہ تو نہیں آپ کے پاس، پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ ہمیں نصیحت ہے کہ ہم بہت گناہ کرتے ہیں، یہ تمام گناہ میرے پاس ہیں، آج ہی کر رہے ہیں آپ۔ اللہ مغفر لی ما قدمت و ما اخرت، اللہ بخش دے میرے گناہ جو میں نے پہلے کیے، وما اخرت جو میں نے بعد میں کیے، وما اسررت وما اعلنت جو چھپا کر کیے، جو ظاہر کیے، وما انت عالم بمنی، اور وہ گناہ جو تو زیادہ جانتا ہے مجھ سے بڑھ کر، انت المقدم،
تو ہے آگے کرنے والا درجات نیکیوں میں، وانت المخر تو ہے پیچھے کرنے والا درجات میں، وانت علی کل شیء قدیر تو ہر شے پر قادر ہے. یہ دعا ہے. چلیے. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا بن سليمان بن سليمان قال حدثنا سلام قال حدثنا ابن عبد الله بن قتان بن من عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة ما جشنا ولا مدن من سنة عبد الله صالح سمعنا ابن قال صلى الله عليه وسلم يقول لما سلم الذين ابن سلم الذين الذي قاسم من امر وسلم في الدنيا على في معاشر ما سلم ما فرض ان الذي آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہ میرے دین کو درست کر دے میرے لیے جو میرے تمام کاموں کا بچاؤ ہے. دین صحیح ہوئے کہ بندے کی بچت ہے. اللہ میرے دین کو سنوار دے میرے لیے جو میرے سارے کاموں کا عصمت و بچاؤ ہے. واصلح لی دنیا یا میری دنیا بھی سنوار دے جس میں میری معاشی گزران ہے. واصلح لی آخرت اللہ میری جو آخرت وہ بھی سنوار دے اللہ دی فیہ معاش جس میں میرا ٹھکانا ہے، لوٹ کے جانا ہوں، قبر پھر حشر جنت. وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، زندگی بنا دے میرے لیے نیکی میں اضافے کا ذریعہ. عمر ہوئے نا، عمر زندگی نیکی اضافہ ہوئے، بنا دے زندگی زیادہ اضافہ ہر نیکی میں. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور اللہ بنا دے موت میرے لیے ہر شر سے آرام دے. موت آئے تو آرام مل جائے، سمجھے. بندہ زندہ ہوتا ہے تکلیفیں بڑی ہوتی ہیں، اللہ موت ایسی بنائے کہ بندے کو آرام مل جائے، قبر میں آرام، حشر میں آرام، آرام ہی آرام. چلیے. قال اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں ہدایت، تقوی اور باغدابنی اور مالداری. یہ بھی دعا ہے. قال ابن محمد بن سلمة بن شنو قال ابن محمد بن سفيان بن سلمة من المسنى بن في الوزن قالنا 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 ابن ابو شباب وابن ابراهيم ومن ابن نمرين وزن ابن نمرين قال صحابه قال قالنا قالوا ما بين سمنا عبد الله بن ارسنا النبي سمنا هدينا ذبنا كما قال الله اقول لكم انكم انا كان صلى الله عليه وسلم يقولون لما يسبقنا الجبل الكسر والجبن والبخل والغرم والزمن قبل لما نسيب وقوانا وذكوان دخل من زكاه انت ان عليهم ہاں زید بن ارقم کہتے ہیں میں نہیں کہتا مگر وہی جو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے. تو آئیے آپ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی کمزوری، یہ کام ہون کوئی نہ دینہ دنیاوی، تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی کمزوری سے. اللہ طاقت دے نیکی کی ہو اور کام کرنے کی، والکسل سستی سے، والجبن بزدلی سے، والبخل بخل کنجوسی سے، والحرم بڑھاپے سے، عذاب قبر سے. اللہ پناہ دے، بچا ان سے. اللہم آت نفسی تقوی، اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی دے دے، میری جان متقی بن جائے. وزکیہ اس کو پاک صاف کر دے. انت خیر و منتقہ کی بہترین ہے جو اس کو پاک صاف کرے گا. انت ولیہا، اللہ تو میرے نفس کا ولی مالک ہے، و مولا آقا ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ومن قلب ایسے دل سے لا یخشع جو ڈرے نہ، ومن نفس ایسی جان سے لا تشبع جو سیر نہ ہو. مطلب طمع لالچ بخل یہ نہ ہوئے، جان ہوئے تو جان رجی ہوئے، دنیا سے بے نیاز ہو. ایسی جان جو سیر نہ ہو اللہ پناہ دے. ومن دعوت لا یستجاب لہا، اللہ ایسی دعا میں توفیق دے، ایسی دعا سے بچا جو قبول نہ کی جائے. اللہ دعا کرے اللہ سنے نہ، نہیں، اللہ دعا قبول کر لے. تیری پناہ میں ہوتا ہے ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے. کہ دعا کا قبول ہونا اچھی بات ہے نا، کہ نہ قبول ہوئے تو بری بات ہے. چلیے. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا ابو سلمة من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحسنى وهذا هنا مثل انه يفضل من ابراهيم في هذا الملك انه له الحمد وهو على كل شيء قدير. ولما سلك قال هذه الليله من عذاب من شر ما نزل ليلا وشر ولا انا من يعذب من قتل وذل كبر لما يعذب من عذاب في النار وذل في القبر قال انا بس من ابي شبان قال نجري من الناس من بدله هنا ابراهيم الناس وذل من ابراهيم يزيد بن عبد الله بن قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مسلم قال سيدنا مسلم قال الحمد لله لا اله الا الله ولا شريك له قال أرامنا قال من الله كلمة ولا إله إلا الله ولا كل شيء قدير. أبو صلى الله عليه وسلم وكل ما في هذا الليل وكل ما بعد ما أوزبين من شر ما في هذا الليل فما شر بعد من الرواز بن قسم الله بن قبر ربي عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تو دعا پڑھتے امسینا، ہم نے شام کی ہے، وَأَبْصَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، بولو کہ بادشاہ اللہ کی ہے شام کے ٹائم.
بادشاہ بھی شام کے اللہ کی ہے، یہ پہلے بھی تھی۔ والحمدللہ، تعریف اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا راؤ۔ میں سمجھتا ہوں قالا فینا آپ نے الفاظ یہ کہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اے میرے پروردگار، تجھ سے میں مانگ رہا ہوں خیر ما فی ہذہ الليلۃ، وہ خیر جو اس رات میں ہے، سنو، اور وہ خیر جو بعد میں ہوگی۔ اعوذ بک من شر ما فی ہذہ الليلۃ، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس شر سے جس رات میں ہے، وشر ما بعد، وہ شر جو بعد میں آئے گی۔ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں میں سستی سے، وسوء الکبر، بڑھاپے کی برائی سے۔ بہت بندہ بڈھا ہو جائے اوکھا ہوئے، ایک کیبر، ایک ہے کبر، وہ تکبر بڑا بڑھنا، یہ کیبر ہے تو بڑھاپے دا بنا، بڑھاپے کی برائی سے، کبر تکبر کی برائی سے۔ رب اعوذ بک من عذاب فی النار، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے عذاب سے، وعذاب فی القبر، اور قبر میں جو عذاب اس سے۔ وَإِذَا أَصْبَحَ، جب صبح کرتے آپ تو یہی پڑھتے آپ اصبحنا واصبح الملک للہ، آپ نے صبح کر لی ہے اور ملک بھی صبح کو اللہ کا ہو گیا ہے، باقی الفاظ وہی۔ قال ابن بشر قال سمعنا علينا ان زاد بن مسعود بن عبد الله انا بن ابن مسعود بن عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له من يسلك من خدمه الا الله من خدمه يا ذي الله من يزيد من لا نرى ما سان قبر ما في الدنيا ما ذاب القبر الله ونصرنا بالله زاد فيها في بدن بن ابن مسعود عن عبد الرحمن يزيد بن عبد الله بن رفاعه انه قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ابن مسعود آگے تو پڑھ بے، آگے تو پڑھ قتیبہ بن سعید۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث بن سعيد بن ابي سعيد عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وحده وعز جنده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلا شيء بعده۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ اکیلا، عز جندہ، اس نے اپنے لشکر کو غالب کیا ہے، صحابہ کرام مسلمان اب لشکر کو غالب کیا ہے، ونصر عبدہ، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے، وغلب الاحزاب وحدہ، تمام لشکروں پر اکیلا غالب آیا جنگ خندق کی بات، فلا شیء، اللہ کے بعد اور کوئی شے ہی نہیں جو غالب ہونا۔ حدثنا ابو بكر بن محمد بن الله قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت عاصم بن قليب بن النبي برد عن علي قال لي اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هديتك الطريق والسداد۔ آپ نے میرے لیے فرمایا قل، یہ دعا پڑھا کر اللہم اہدنی، اللہ مجھ کو ہدایت دے، وسددنی، مجھے سیدھا رکھ، درست رکھ، ہدایت بھی دے کہ مجھے اسلام پر سیدھا رکھ۔ واذکر بالہدی، ہدایت سے مراد لے ہدایت کا طریق، کہ صراط مستقیم کی ہدایت دینا، یعنی یہ مراد ہوئے اللہ مجھے صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دینا۔ تو بس سداد کا مطلب کیا ہے، اس سے آپ مراد لے لیں سداد سہم، جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے، تیر سیدھا ہوتا ہے، اللہ ہمیں سیدھا رکھ قرآن و حدیث پر۔ چلیے قال حدثنا قال عبد الله بن رديس قال اخبرنا اسماء كل من حدثنا قال قال يوسف صلى الله عليه وسلم الهدى والسداد ثم ذكر مثل قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن ناقد بن ابي عمر ولفظ ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى على طلحة قريب عن ابن عباس الزبيرية ان سن قائد من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في المسجد۔ یہ ہے باب التسبیح اول النہار و عند النوم، تسبیحات پڑھنا دن کے شروع میں اور سونے کے ٹائم۔ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ وہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جویریہ آپ کی بیوی یا لونڈی کہہ لو آپ، تو آپ جویریہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجہ من اندہا، آپ اس کے پاس سے صبح باہر گئے، اس کے پاس سے پہلے کہ صبح باہر گئے، ہی نہ صلی صبح، جب صبح کی نماز پڑھی آپ باہر تشریف لے گئے تھے، آپ کی بیوی جو تھی نا وہ مصلی پر جویریہ، وہی فی مسجد، وہ اپنے مصلی پر تھی، مسجد کا بڑا مصلی، گھر میں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ مصلی ہو تو وہ مسجد ہی ہوتا ہے۔ صبح راجا پھر آپ لوٹ آئے بعد آدھا، اس کے بعد کہ آپ نے ضحیٰ یعنی ضحیٰ کی اشراق کی نماز پڑھ لی، پھر دن بلند ہو گیا، آپ گھر میں آئے، وہ یہ جالسہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں باہر چلتے پھرتے رہے، کوئی نماز ہی پڑھی، پھر گھر آئے تھے آپ کی بیوی مصلی پر بیٹھی ہوئی، کس قدر نیکی ہے آپ کی بیویوں میں۔ فقالا، آپ نے فرمایا ما زلت علی الحال التی فارقتک علیہا، میری بیوی تو اسی حال پر ہمیشہ رہی ہے جس سے میں تجھ سے جدا ہو کر گیا تھا، تو اسی حال پر رہی ہے، وہیں بیٹھی ہوئی ہے، کہیں گئی آئی نہیں۔ والد کہا نام جی ہاں یہی بیٹھی۔ تو آپ نے فرمایا لقد قلت بعد کہ اربع کلمات،
کہ جویریہ تیرے بعد میں ان گھر سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 4 جملے بولے ہیں 3 مرتبہ، 4 کلمات 3 مرتبہ بولے ہیں۔ لو وزنت بما قلتے، اگر ان کو تولا جائے ان کلمات کی پورے پڑے ہیں منذ الیوم، آئے دن تو صبح سے یہاں بیٹھی نا، تو میرے وہ 4 کلمات تولے جائیں تیرے ان تمام کلمات کے، لا وازنات ہننا، تو وہ 4 کلمات بھاری بن جائیں گے تیری تمام اس عبادات سے جو آپ نے کی ہے۔ میں نے 4 الفاظ کہے، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اللہ کی تسبیح و اس کی حمد سمیت، اللہ کی پاکیزگی حمد سمیت اتنی اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اس کے ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اب اللہ پاک کے جو ہے نا مخلوقات کی گنتی ہمیں کو معلوم ہے کتنی ہے، کہ وہ راضی کتنے پر ہوگا، کتنی اس کی حمد تسبیح اللہ راضی ہوگا، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے عرش کا وزن کیا ہوگا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کلمات کی سیاہی کیا ہوگی ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کی پاکیزگی اور حمد اتنی ہو جتنی مخلوقات کی گنتی ہے، جس پر وہ اس کی ذات راضی ہے، اور جو عرش کا وزن ہے، جو کلمات کی سیاہی ہے۔ یہ الفاظ میں نے کہے ہیں تو 5 منٹ میں کہہ دیے، لیکن میرے کلمات کہے ہوئے تیری تمام اسی بات سے زیادہ وزنی ہے۔ قال حدثنا ابي شيبه ابو بكر بن اسحاق بن محمد بن بشير مسلم محمد بن عبد الرحمن النبي رشدين عن جوارية قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الغداة او بعدها صلى الغداة فذكرنا وغير انه قال سبحان الله ادى خلق سبحان الله نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله سبحان الله لنا عرشه سبحان الله من ذات كلماته قال حدثنا مسنى قال بشار مرفض ابن مسنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة بن الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى قال حدثنا على ان فاطمة اشتاقت ما تلقى من الرافية واللاتي النبي سوا فانطلق ولم تجد حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے شکوہ کیا ما تلقى من الرہا فی یدہا، جو اپنے ہاتھ میں وہ جو چکی کے نا مشقت پاتی ہے، رہا چکی پیستی تھی نا تو ہاتھ پر نشان پڑ گئے، تو شکوہ کیا جو وہ چکی پیسنے سے ہاتھ میں تکلیف آتی ہے، تو آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس آئیں سب یوں قیدی، جنگ میں نا کہیں قیدی آ گئے، تو فن ملاقات وہ چلی فاطمہ آپ کے گھر، فلم تجید ہو، آپ کو نہ پایا، ولاقیت عائشہ سے ملاقات ہوگی، فاخبر آتا، خبر دی حضرت عائشہ کو فاطمہ نے کہ میں اس کام وقت کے واسطے آئی ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اخبارات ہو عائشہ نے خبر دی آپ کو، بے بجی فاطمہ تھا، فاطمہ کے آنے کی، آپ کی بیٹی آئی تھی، اس کا تھا مطالبہ کو خادم کا۔ فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی خود آئے فاطمہ کے پاس، وقد اخذنا مضاجعنا، ہم نے اپنے بستروں پر پکڑ لیے تھے، یعنی ہم بستروں پر لیٹ گئے تھے، عشاء کے بعد آئے نا، تو ہم نے اپنے مزاج جگہ لیٹنے کی، ہم نے بستر اپنے وہاں بیٹھ گئے تھے، فذهبنا نقوم، ہم کھڑے ہوئے، شروع ہوئے کہ ہم کھڑے ہوں، ابا جی آئے نا تو استقبال کے لیے، تو اب جلدی کھڑے ہوئے 4 بھائی سے، ابا جی آ گئے، تو آپ نے فرمایا الا مکانکما، اپنی جگہ پر لیٹے رہو، کوئی بات نہیں، بیٹھو میں آ رہا ہوں۔ فقعد بیننا، آپ بیٹھ کے درمیان ہمارے، ایک طرف فاطمہ ایک طرف علی، درمیان میں آپ بیٹھ گئے، حتیٰ وجدت برد قدمہ ہی علی صدری، حتیٰ کہ میں نے آپ کے قدم کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی۔ حضرت فاطمہ کہتی، ابا جی کہہ رہے قدم، تو ان کی ٹھنڈک پائی اپنے سینے پر۔ ثم کو اعلیٰ فرمایا الا اعلمکما خیرا مما سألتما، تمہیں نہ سکھلاؤں بہتر چیز سے کہ تم نے مانگی ہے، جو تم مانگ رہا ہے نا تمہیں اسے نا بہتر شے بتلاؤں۔ اچھا جی، اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم پکڑو اپنی جگہ کو، جہاں لیٹتے ہو نا، جب بستر پر آ جاؤ اے علی اور فاطمہ، تو تم یہ کام کرو، ان تکبر اللہ 34، اللہ اکبر کہا کرو 34 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ، یہ سونے کے ٹائم کی، وتسبحا 33، سبحان اللہ پڑھا کرو 33 مرتبہ، وتحمدہ الحمدللہ پڑھا کرو 33 مرتبہ، 33 66 34 100۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، تمہارے لیے یہ وظیفہ بہتر ہے خادم سے، اپنے کام آپ کرو، یہ وظیفہ پڑھو گے تمام تھکاوٹ اتر جائے گی۔ حضرت علی فاطمہ بھی یہی وظیفہ کرتے رہے ساری، حضرت کیا آ رہا ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ جب نا وہ جنگ ہوئی تھی صفین کی،
اس رات میں نے یہی وظیفہ کیا تھا. چلیے. قال حدثنا ابو بكر بن حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حدثنا ابن مسنى قال حدثنا رضي كل من شبر بهذا وفي حديث معاذ اذا قسم ذكما من الليل وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ابي يزيد المهاجر عن ابن الليلة عن علي بن ابي طالب حدثنا عبد الله بن عمر وعباد بن يعيش عن عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن طيب بن ابي رواه مجاهد بن ابي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم دنا وبين ابي ابن ابی لیلہ وزاد فی الحدیث قال علی ما ترکت منه سمعت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قیل له ولا لیلۃ صفر. میں نے وظیفہ نہیں چھوڑا جب سے سنا آپ سے کہا گیا. اور نہ صفین کی رات، یہ جنگ ہوئی تھی صفین کی شام والوں سے، بڑی اہم جنگ تھی، تو کہا نہ صفین کی رات میں، وہاں بھی نہیں بھولا. حدیث عطا میں ہے مجاہد سے ابن ابی لیلہ، میں نے کہا بڑا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی نہیں بھولے تھے. ہاں میں اس رات بھی نہیں بھولا، وظیفہ کیا. ان کا جو وظیفہ شروع کر لے نا تو آدمی میں ہمیشہ کرتا رہے وظیفے، بڑے فائدے وظیفوں کے. بسال میں شکر دے دی قادر نبو بن قاسم سہل نبی نبی النبي صلى الله عليه وسلم تسأل خادم وشيخة عمل فقال ما الفيت وعندنا قال أدلك على خير من خادم تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 حين يأخذ مزيا. قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا ابن قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا ليس جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم سیاح جی کرتی. ہاں آپ نے فرمایا جب سنو تو مرغے کی آواز، سیاح چیخنا اذان کہہ لو باغ، جب سنو تو مرغے کی آواز کو، اس کی اذان کو، فصل اللہ من فضل ہی، تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، یا اللہ فضل عطا فرما. اللہم انا نسألک فضلک. کیوں؟ فإنہا رات ملکن، مرغے نے فرشتہ دیکھا ہے. فرشتہ یہ جو ہے نا مرغا بولتا ہے فرشتہ دیکھ کر، اس نے دیکھا فرشتہ. وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ، جب تم سنو گدوں کے آواز کو، نحیق مانا گدے بولتے ہیں نا تو بڑا وہ زور لگاتے ہیں، چلاتے ہیں. فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، اللہ کی پناہ لو شیطان سے. کیوں؟ فَإِنَّهَا رات شیطان، گدے نے شیطان دیکھا ہے. تو گدھا بولے کہ تحفظ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر مرغا بولے تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہم انا نسألک فضلک. چلیے. عبد الله بن سعيد بن الزهري بن سعيد قال حدثنا ابن الشام قال حدثني ابن قتادة النبي علي النبي عباس النبي صلى الله عليه وسلم باب دعاء الکرب، بیان ہے پریشان آدمی کی دعا. لا اله الا الله الذي لا اله الا هو السماوات والارض رب العرش الكريم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبة قال وكيع عن هشام بن حديث معاذ بن هشام قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا سعيد بن ابي روبان قال ان عالية الرياح حدثهم عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن ويقول لهن ان الكرب فذكر مثل حديث معاذ بن هشام عن النبي كذا غير انه قال رب السماوات والارض. قال حدثنا مناطق قال بعض بن قال حدثنا من سلمة قال اخبر يونس بن عبد الله الحارث ان ابي العالية عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبة امر قال حزبهم فذكر مثل ما النبي. جب آپ کوئی معاملہ پریشان کرتا تو آپ یہ الفاظ لا اله الا هو رب العرش الكريم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محلان قال حدثنا قال حدثنا سيد الجراري ابي عبد الله الجسري ان ابي الصامت ان ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل الغلام افضل قال ما اسفى الله للملائكه او لعباده سبحان الله. یہ باب ہے فضل سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت. تو ابی ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ ای الکلام افضل، کون سی کلام کون سی دعا افضل ہے؟ تو قال مصطفی اللہ لبنائکتہ و لعبادہ، وہ دعا جو اللہ نے چنی اپنے فرشتوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، وہ یہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کی پاکیزگی، اس کی حمد سمیت اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال حدثنا ابو بکر بن شيبة قال يا ابي بكر عن شعبة عن جرير النبي عبد الله الجسري من انزاتا عن عبد الله بن سام النبي ذن قال قال رسول الله اخبرك بحب الكلام الى الله قلت صلى الله عليه وسلم اخبرني بحب الكلام الى الله فقال ان بحب الكلام الى الله سبحانه وبحمده. قال حدثني احمد بن عمر بن افسر بن وكيع قال حدثنا محمد بن فضل. تو یہ باب ہے فضل الدعاء المسلمین بظاہر غیب، مسلمانوں کی دعا کرنے کی فضیلت پیٹھ پیچھے ان غیب آنا. قرآن مدرتا قال قال وسلم ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظاهر الغيب الا قال الملك ولا قال حدثنا نہیں ہے کوئی مسلمان جو اپنے بھائی کے لیے پشت پیچھے دعا کرتا ہے
مگر فرشتہ کہتا ہے بھلا کا تیرے لیے بھی دعا ایسی اسی کی مثل. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا نصر بن اسماعيل قال موسى بن سلمان مولى قال حدثنا طلحة بن عبد الله بن قريظ قال حدثنا من الدرداء قال حدثنا سيدي انه سمع رسول الله صلى يقول من دعا لاخيه بظاهر الغيب قال الملك المكتب مالک الموکل به آمین. قال قال حدثنا اسحاق بن قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن ابي سلمان بن زبير عبد الله سفيان وكان تحته من الدرداء قال شام قدمت الشام فاتي ابا الدرداء في منزل فلم أجده وجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام فقلت نعم قال فضل الله لنا بخير قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوة المرء المسلم لأخيه بدل الغيب مستجاب عند رأسه ولك الموكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك المسك قال فرجل السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يروي النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان بهذا الإسلام مثله وكان عن سفيان عبداللہ بن سفیان قال حدثنا ایک درداء ایک لڑکی سی اگے وہ نکاح ہوا ہے ابو درداء درداء کا باپ ام درداء درداء کی ماں. قال حدثنا ابو بکر بن شیبہ بن عمر ولفظ ابن عمر قال حدثنا ابو سعد محمد بن بشیر عن زكريا بن ابي زايد عن سعيد بن ابي بردة عن انس بن مالك قال صلى ان الله ليرضى عن عبد ان ياكل الاكل فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسحاق بن يوسف الادراك قال حدثنا زكريا بن ابي زايد عن سعيد بن ابي بردة عن انس بن مالك قال صلى من نحو قال حدثنا يحيى قال قرات ولا مالك بن شهاب عن ابي مولى بن زهير النبي صلى الله عليه وسلم قال استجاب لاحدكم ما لم يؤجل فيقول قد دعوت. تمہارے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک جلد بازی نہ کرے. کہتا ہے میں دعا کی دعا میری فلاں قبول نہیں ہوئی یا فلاں یستجاب لی دعا قبول نہیں کی. ایک جلد بازی دعا کرتا رہے اللہ قبول کرے. انه قال حدثنا ابو عباد بن مولى عبد الرحمن بن وقال من قرأ الفقه قال سمعت ابا استجاب لاحدكم ما لم يؤجل فيقول قد دعوت ربي لم يستجب له. قال حدثنا ابو طاهر قال حدثنا ابو وهب قال اخبرني معاويه بن صالح بن ربيعه بن يزيد النبي ادريس الخولاني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يستجاب للعبد ما لم يدعو بالاسم او قطيع رحم ما يستجيب كلا سلم قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجيب فيستجيب ذلك ويدعو الدعاء. قال حدثنا عطاء بن خالد قال حدثنا ما سلمة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن حماد العنبري وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا كلهم عن سليمان التيمي وحدثنا ابو قاسم کتاب الرقاق یعنی ایسی حدیثیں جو بندے کو نرم کرنے والی ہیں، نرم بندے کے دل کو طبیعت کو نرم کرنے والی، جس میں حدیثیں آ رہی ہیں جس میں بیان ہے آخرت کا یا جو ہاں باتیں ہوں گی، تو ایسی حدیث جو بندے کے دل کو نرم کر دے. ہاں کیا حدیث پڑھی ہے؟ عن ابی عثمان عن اسامہ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمت علی باب الجنت. میں جنت کے دروازے، معراج کی بات آپ کی، آپ نے معراج کی ہے ان خواب کے اندر. ایک معراج جو جسمانی ہے وہ بڑا معراج. تو میں کھڑا ہوا جنت کے دروازے پر، تو ناگہاں جو عام وہاں داخل ہو رہے تھے المساکین، وہ غریب آدمی، غریب بہت جا رہے ہیں، امیر بھی ہیں وہ تھوڑے ہیں، تو زیادہ تر مساکین داخل ہو رہے ہیں. یہ آپ نے معراج میں دیکھا. وَإِذَا صَحَابُ الْجَدِّ محبوسون، ناگہاں مال والے وہ روکے ہوئے باہر، جنت کے قریب تو پہنچے ہوئے ہیں لیکن باہر روکے بھی ٹھہرو بھائی حساب کتاب ہونا ہے. جو غریب غربا جلدی جا رہے ہیں جنت، لیکن مالدار باہر روکے ہوئے ہیں. تو گئے وہاں پر ہی جنت کے پاس ہی روکے ہوئے. اللہ صحاب النار، علاوہ جہنم والوں کے، فقد امر بهم الى النار، ان کو جنت کا حکم دیا گیا ہے، وہ جا رہے ہیں وہاں پر. تو یہ ہے کہ جنت میں عام مساکین داخل ہو رہے تھے. وقمت علی باب النار، میں کھڑا ہوا جہنم کے دروازے پر. فاذا عامت من دخل النساء، ناگہاں عام جو اس میں داخل ہو رہی تھی وہ عورتیں تھیں. زیادہ بندے بھی تھے، زیادہ کثرت کی تھی عورتوں کی، کیونکہ عورتیں عام طور پر بے دین ہوتی ہیں، ناخابدوں کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہیں. زیادہ بے دینی عورتوں میں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ جا رہی ہیں. یہ نہیں کہ ساری ہوتی ہیں، نیک بھی ہوتی ہے، بڑی نیک ہوتی ہے. ایک حدیث آتی ہے کہ مرد بہت کامل ہوئے ہیں، مردوں میں لوگ کامل اکمل بہت ہوئے ہیں، نبی ہوئے، ولی ہوئے، صدیق، شہداء. کہ عورتیں کامل کم ہوئی ہیں، عورتیں کامل کم ہوئی. ہاں فرمایا 4 کا یا 3 ہوتا ہے عورتیں کامل ہوئی ہیں. فرمایا جناب مریم، عیسیٰ بن مریم کی والدہ، یہ کامل ترین عورت.
عفیفہ صدیقہ، فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کی بیوی تھی، ایماندار تھی، ایک کامل ترین عورت تھی، بڑا مقابلہ کیا ہے، فرعون کی بیوی ہو کر اس نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا ختیجہ میری بیوی یہ کامل ترین ہے۔ عائشہ فرمایا عائشہ ایسے ہے اس کی فضیلت کہ جس طرح کھانوں میں سرید کھانا یہ سب سے افضل عربوں میں، سرید کیا ہوتا ہے؟ شریف ہے یہ شوربے شوربے میں روٹی بھگوتے ہیں، عربوں کیا بڑا اعلیٰ کھانا۔ فرمایا عورتوں میں سے عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جس طرح کھانوں میں کھانا سرید سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، تو عورتیں جو ہے کام کم ہوتی ہیں۔ تو فرمایا تو میں نے دیکھا میں نے جہنم کو، میں کھڑا ہوا جہنم کے دروازے پر، فیضا آمد من داخل النساء، عام جو وہاں داخل ہو رہی تھی وہ عورتیں تھیں۔ چلیے قال اسماعیل بن ابراہیم ایوب عن ابی رجاء العطاری قال سمعت ابن عباس يقول محمد ابتلى في الجنة فرأيت أكثر أهل الفقراء بعد في النار فرأيت أكثر أهل النساء قال حدثنا إسحاق بن ابن قال السقفي قال حدثنا أيوب بن أسلم حدثنا شيبان فروق قال أبو الأشعثي قال حدثنا أبو رجاء عن أبي عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلى في النار فذكر مثل حديث أيوب قال حدثنا أبو كريم قال أبو سامة عن سعيد بن أبي روبة سمع أبا رجاء عن أبي عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله قال حدثنا بعض الله بن معاذ قال حدثنا نبي قال شعبة عن نبي تيار قال المترف عبد الله بن رطان فجاء من عند أحدهما فقال اخرج جئت من عند فلانة فقال جئت من عند عمران بن حسين فحدثنا الناس صلى الله عليه وسلم۔ یہ کہتے ہیں مطرف بن عبداللہ کی دو عورتیں تھیں، دو بیویاں تھیں، فجاء وہ آئے اپنے دو میں سے ایک کے پاس سے آپ آئے، دوسری کہنے لگی جئت من عند فلان تھا، آپ آئے ہیں فلانی عورت کے پاس سے۔ اس نے کہا میں آیا ہوں عمران بن حسین کے پاس سے۔ اس نے ہمیں حدیث بیان کی کہ اللہ رسول نے فرمایا ہے انا کلا ساکن الجنت النساء، جنت میں کم رہنے جانے والی عورتیں، جنت میں کم ٹھہرنے والی وہ عورتیں ہیں، جنت بشیندے یعنی وہاں جانے والی عورتیں کم ہیں، مرد بہتے جائیں گے تو عورتیں زیادہ کم، جنت میں رہنے والی وہ عورتیں ہوں گی، یعنی عورتیں بہت ہی گئے جہنم والے پاسے، کم گئی جنت کی طرف، کیونکہ عورتیں خامدوں کی نافرمان ناشکریہ ہوتی ہیں۔ کی گل ہے بس کریے بس کریے کتنے باب نہیں پورا ہو رہا نہیں چلو نشان لائیے لاتا ہی ہاں اسی رات کا لاتا میں کتنے لاؤں نشان کرے پتے کاغذ فولڈ کر دو آپ آپ ماشاء اللہ سے 3.5 ورقے ہوئے جی ماشاء اللہ ہوں اگے کی نے پیپر کے دیکھو